السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی ایک اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ساری کائنات کی کل مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، سب کا روزی رسا ہے، خالق اور مالک ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المزاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، ماؤں بہنوں، آج سے انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کے آخری جمعہ تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا چیپٹر ہم نے کھول دیا ہے، اور ان کی عظمت و رفعت، مقام و مرتبہ، شان اور بلندی حق ہم ادا نہیں کر سکتے، چاہے قیامت تک کی عمر مل جائے۔ وہ اس لیے کہ جن کی تعریف سے اللہ نے قرآن کو بھر دیا ہے، اور جن کی تعریف اللہ خود کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی ملک ہو، اس کا بادشاہ ہے، اب اس کا سجنا سورنا، اس کی کشش، اس کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا جمال، اس کی گفتار، اس کے ایک ایک پہلو کا اندازہ رعیت سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہے۔ اگر دولہا ہے تو وہ اکیلا تو چلتا اچھا نہیں لگتا، باراتیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک شہر کا حساب لگا لیں، شہر کا کوئی میئر ہے، صدر ہے، تو شہر کو دیکھا جاتا ہے، وہاں کے باسیوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی بھی شاگرد کی
قابلیت کو سامنے رکھ کر استاد کا جائزہ لگایا جاتا ہے کہ استاد کیا ہے، کون ہے، اور خدا داد صلاحیتوں کا کس قدر وہ مالک ہے، کیا اس نے پڑھایا ہے، کیا لکھایا ہے، کیا تربیت کی ہے، کیا دنیا داری اور دینداری کی اسے تعلیم دی ہے، کس سانچے میں اس کو ڈالا ہے۔ کسی ایک صحابی پر نعوذ باللہ قدغن لگانا، ثم نعوذ باللہ انہیں مال کے لیے، مال کے حرص اور ہوس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے جوڑ دینا کہ آئے ہی مال لینے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر انگلی اٹھانا، یہ صحیح اور سیدھی اور کھری بات۔ صحابی پر بات کرنا رسول اللہ پر بات کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کائنات کا بدترین شخص وہ ہوتا ہے جو وقت کے نبی کو برا کہے یا اعتراض کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے سب سے بہترین، اول ترین، سب سے زیادہ فضیلت والے اور سب سے پاکیزہ دلوں والوں کو اللہ نے انبیاء و رسل بنایا۔ اس کے بعد اس پوری کائنات میں جن کے دل پاکیزہ تھے، مرد اور عورتیں، اللہ نے وہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ عنایت فرمائے اور چیلنج دیا اور دعویٰ کیا رب العالمین نے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کا رب کہتا ہے کہ جو جماعت آپ کو دی 1,40,000 انبیاء کو وہ جماعت نہیں ملی، جو اصحاب آپ کو دیے نہ پہلے کسی کو دیے گئے تھے، نہ قیامت تک پھر کوئی ایسا آئے گا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ کسی نبی کی امت کو، اصحاب کو، رفقا کو، تلامذہ کو، شاگردوں کو، ماننے والوں کو، امتیوں کو خیرہ امت کا لفظ اللہ نے نہیں بولا ہے۔ اور رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جیسے ھذا خیر الامم، یہ امت تمام امتوں میں اللہ نے سب سے بہترین قرار دی، اور سب سے بہترین میں سب سے بہتر اور اعلیٰ تر وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی اختیار کرتے تھے، جو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ حالانکہ رب نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تم ایک واضح گمراہی میں تھے، اور انہی لوگوں کو پہلی تعریف اللہ نے یہ کی ہے کنتم خیر امت، میں رب تم سے راضی ہوں، میں اللہ تم سے خوش ہوں، میرے رب کے احسانات تم پر اور میرے نبی پر یہ ہیں، کائنات کی تمام امتوں میں سب سے بہترین میں نے تمہیں بنا دیا۔ اللہ کا لکھا تو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اللہ کے دعوے کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان اصحاب کو کائنات کے تمام لوگوں سے بہتر کہا ہے، اور آج کے فسق و فجور میں پڑے ہوئے جن کے جسم بھی ناپاک، روحیں بھی ناپاک، وہ اصحاب الرسول پر بات کریں گے اس لیے ایمان لائے، مال ملے اور دولت ملے۔ رب نے ان کی تعریف کا انداز کیا کیا، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس کی ایک مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ابو جہل کو بتایا گیا اللہ کے رسول اکیلے ہیں، دوڑا، ساتھ تو اس وقت ظاہری طور پر تو کوئی نہیں تھا، لیکن جہاں اللہ نے اپنے رسول کی قرآن میں تعریف کی لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ،
اگر صرف نبی کی مدد ہوتی تو فرمایا جاتا لقد نصرک اللہ، اللہ نے آپ کی بہت جگہ پر مدد کی۔ فرمایا میرے محبوب جیسے آپ کی مدد کرتا ہوں ویسے آپ کے اصحاب کی مدد کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی محفل میں بیٹھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا ابو بکر کیا حال ہو گیا تمہارا، غافل ہو گئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا جائزہ لیا ہے؟ کیا ہوا؟ ابو بکر ایک مجمع اکٹھا ہوا ہے اور معلوم ہے آج کیا ہو رہا ہے، یتیم مکہ کے ساتھ، عبداللہ کے بیٹے کے ساتھ، انبیاء کے سرتاج کے ساتھ، انبیاء کے سردار کے ساتھ، انبیاء کے بادشاہ کے ساتھ، انبیاء کے سید کے ساتھ۔ ابو بکر دیکھو نہ جا کر بیت اللہ، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دھکا دیتا ہے، آپ ایک سے دوسری طرف جاتے ہیں تو وہ جو کھڑا ہوتا ہے دوسری طرف وہ دھکا دیتا ہے اور لوگ کہہ کے لگا رہے، کوئی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے گریبان پکڑا ہے جھنجھوڑتا ہے، کوئی چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی ٹھوکر مار رہا ہے اور ہنس رہے ہیں۔ ابو بکر ایک اللہ کے رسول کھڑے اپنے تہمند کو پکڑے ہوئے تیزی سے وہاں پہنچے اور لوگوں میں راستہ بناتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک شخص کو اس لیے صرف قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ یار قصور تو بتاؤ، کیا جرم کیا تمہارا؟ کوئی ایک گناہ، کوئی غلطی، کوئی جرم کچھ تو بتاؤ، اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں، انہوں نے رسول اللہ کو چھوڑا، انہیں پکڑ لیا اور اتنا مارا، اتنے تھپڑ برسے چہرے پر، اتنے مکے برسائے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رخساروں پر، ناک پر، کہ آپ فرماتے تھے مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ناک رخساروں کے ساتھ مل گئی ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اتنا مارا، اتنا لہو لہان کیا، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ آپ کے قبیلے والے آئے، اٹھا کر لے گئے، ایک دن ایک رات یا غالباً اس سے کم یا زیادہ وقفہ بے ہوش پڑے رہے۔ تاریخ میں بعض جگہ پر آتا ہے 3 دن گزر گئے اور لوگ قبیلے والے یقین کر چکے ہیں کہ ابو بکر شاید اب آنکھیں نہ کھولے۔ ابو بکر کی حالت بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، شاید بے ہوشی کے عالم میں ہی جان اپنے رب کو دے دے۔ ماں کھڑی ہے، باپ ہے، قبیلے والے ہیں، اور قریش میں خوف پھیلا ہوا ہے کہ اگر ابو بکر مر گئے تو شاید ہم میں کوئی زندہ نہ بچے، یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اور ہوش آیا تو ماں پانی کا پیالہ جلدی سے آگے کرتی ہے، میرے بیٹے، میرے ابو بکر، شرافت میں تمہاری مثال نہیں، امانت میں مثال نہیں، دیانت میں مثال نہیں، کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، سچا تاجر ہے، سچ بولنے والا ہے۔ ابو بکر تو نے تو کسی کو کبھی دکھ نہیں دیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانی پی لو، میرے بچے، میرے بیٹے، میرے جگر کے ٹکڑے، تمہیں ہوش آیا؟ پانی کے پیالے کو ہاتھ سے پرے کیا اور سب سے پہلے لفظ جو زبان سے ادا ہوئے وہ یہ تھے ماں رسول اللہ کی حالت کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں تو گر گیا، بے ہوش ہو گیا، رسول اللہ بچے کہ نہیں؟ بیٹے پانی پیو، بتاتی ہوں، کہا نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی حرام ہے تب تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر کی خبر مجھے نہ آ جائے، پھر میں نے پانی پی کر اپنے آپ کو زندہ رکھ کر کیا کرنا؟ اور رب تعریف کرتا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، میرے رسول یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے، اپنی ذاتی سیاہی سے ان کے دلوں پر ایمان کی مہریں لگائی ہے۔
پوری کائنات اکٹھی ہو جائے اللہ کی لگی ہوئی مہر کو مٹا نہیں سکتی۔ اور یہ تو وہ ہیں اللہ نے خود ان کے دلوں کا جائزہ لیا، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگائی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، پڑتال کر لی، پرکھ لیا، ہر امتحان سے گزار کے دیکھ لیا۔ رب ان کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں بات ہو، اور ایک عورت دوڑتی ہوئی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے، واپس آئی، ابو بکر پانی پی لو، اللہ کی قسم ہے میں دیکھ کر آئی ہوں رسول اللہ صحیح سلامت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آپ نے کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ۔ چل نہیں پا رہے، سہارا لیا ہوا ہے، دار ارقم میں پہنچے، رسول کریم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ابو بکر آ رہا ہے، سینے سے لگایا، دیر تک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آنسو بہاتے رہے، دیر تک اللہ کے رسول کے آنسو بہتے رہے، دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کی حفاظت نہ کر پایا، کاش وجود میں وہ طاقت ہوتی، ابو بکر میرے لیے تو نے اپنے آپ کو اتنا چھلنی کروایا، اتنا زخمی کروایا، اور رب کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ نے کہا جس طرح میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، قرآن نازل کر دیا دنیا میں، اسی طرح تمہارا رب رسول کے صحابہ پر بھی درود بھیجتا، میں رب ان پر درود بھیجتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ رب نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، میرا درود ہی ان پر نہیں ہے، میری رحمتوں کی برسات ہے آپ کے صحابہ پر، میرے نبی انہوں نے اتنا خوش کیا، ہر حساب سے دیکھ لیا، ہر اتوار سے دیکھ لیا، ہر کٹھن موڑ سے گزار کر دیکھ لیا، کوئلوں پر لٹا کر دیکھ لیا، ان کے بچوں کو نیزے کی انیوں پر لٹکا کر دیکھ لیا، ہجرتوں پر مجبور کر کے دیکھ لیا، گھر بار چھڑا کے دیکھ لیا، بچوں کو ذبح کروا کے دیکھ لیا، عورتوں کی شرمگاہوں میں نیزے مارتے تھے، دیکھ لیا، کسی معاملے میں اپنے وجود پر ہر ظلم سہ کر بھی کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک ھم المہتدون، میرے رسول، میرے نبی، میرے پیارے یہی تو ہیں جو ہدایت والے ہیں، یہی تو ہیں کہ دنیا میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں، رحمتوں کی برسات کرتا ہوں، اپنی مہربانی کے سیل رواں میں انہیں ڈبو کر گزارتا ہوں، اور آخرت بھی تو ان کی ہے، اولئک ھم الفائزون، میں رب کہتا ہوں کہ آخرت میں یہی لوگ تو ہے جو کامیاب ہے، یہی تو ہے جنت جن کے لیے سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، مچل رہی ہے، یہی تو ہیں جن کے قدموں کے تلوے جنت پر لگے تو جنت بھی مسکرا اٹھتی ہے، یہی تو ہے کہ جنت کی زمین کی پیاس ان صحابہ کے تلوے بجھاتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے تو رب جنت کی سیر کروا رہا ہے۔ جبریل یہ قدموں کی آواز کس کی ہے؟ یا رسول اللہ بلال جا رہا ہے اذان دینے کے لیے، اور اللہ کو اس کے قدموں کا اٹھنا، قدموں کی دھمک اتنی پسند ہے کہ اللہ جہل جنت کو سنا رہا، جنت کی زمین خوش ہو رہی ہے، بلال کے قدموں کو رب نے کہاں سے کہاں پہنچایا، ابھی تو دنیا میں ہے، چل رہا ہے، دنیا میں زندہ ہے، جان وجود میں ہے، جنت میں قدموں کی آواز آ رہی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں اگر کسی نے زمین پر کسی شہید کو چلتے پھرتے زندہ دیکھنا ہو وہ میرے طلحہ کو دیکھ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اعزاز کیا ہے؟ اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المہتدون، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ رب نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ فی قلوبہم للتقوی، کہ رب نے کہا میں نے امتحان لیا ہے، کائنات کے کسی انسان نے نہیں،
کہ کوئی نظر چرا کے نقل کر لے، کوئی نظر چرا کے کچھ اور لکھ لے، کسی سے پوچھ لے۔ ایک ایک صحابی کا ممتحل تمہارا رب خود ہے، اور پھر اسی رب نے نتیجہ ڈکلیئر کیا، اولئک هم المفتدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون۔ کائنات میں سب سے بڑے انبیاء کے بعد اگر کوئی تقوی اختیار کرنے والے ہیں تو محمد الرسول اللہ، وہ آپ کے اصحاب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ، حضرت مصعب ابن عمیر، رب نے کہا نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں آپ انہیں تعلیم دے کر ظاہری طور پہ ان کو صاف کر رہے تھے، اے میرے محمد تیرا رب باطنی طور پہ انہیں صاف کر رہا تھا۔ یہ آپ کا خطاب سن کر جسمانی طور پر حساس ہوتے تھے، تمہارا رب اس وقت ان کے دلوں کو صاف کر رہا ہوتا تھا۔ تعلیم آپ کی تھی، خطاب آپ کا تھا، نصیحت آپ کی تھی، لفظ آپ کے تھے، الفاظ آپ کے تھے، زبان مبارک آپ کی تھی، سننے والے کان ان کے تھے، ظاہری صفائیاں آپ کر رہے تھے، اور دلوں کے اندر تقوی و طہارت کے بیج تمہارا رب خود بوجھ رہا تھا۔ یہ وہ صحابہ رسول ہیں جن کی تعریف رب کرتا ہے، اللہ ان کی تعریف کے ترانے پڑھتا ہے، اور لوگ آج ان پہ قدغن لگائیں۔ اولئک هم المفلحون، رب نے کہا اولئک هم الصدیقون، یہ سارے کے سارے سچے ہیں، سارے کے سارے میرے ہاں سچے ہیں۔ اور فرمایا اولئک هم الراشدون۔ کیا تعریفیں ہیں، کیا انداز ہے رب العالمین کا۔ سیدنا مصعب ابن عمیر، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ وہ ہے جس نے میرے نبی آپ کے ایک ایک صحابی کو امتحان گاہ سے گزارا، امتحان گاہ سے گزارا ہے، دلوں کو تقوی سے بھر کے پھر امتحان لیا، پھر مہریں لگا دی اولئک هم الفائزون، پھر مہریں لگا دی اولئک هم المتقون، پھر مہر لگائی اولئک هم الصدیقون، پھر مہر لگائی اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ حضرت مصعب ابن عمیر لاشا بکھرا ہوا پڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مصعب ابن عمیر کی حالت کو دیکھا، ایک چادر ہے، صحابہ بار بار سر کی طرف اوڑھتے ہیں، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، یار پاؤں کو ڈھانپو، پاؤں کی طرف چادر کو کھینچتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الرحمہ کے آنسو بہہ پڑے، فرمایا مصعب یار آج تیرا کیا حال ہو گیا، آنسو بہہ رہے ہیں، مصعب ابن عمیر کی لاش سامنے پڑی ہے، رسول اللہ رو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا مصعب تیری کیا حالت ہو گئی، میں نے تمہیں دیکھا تھا مصعب، تو تو بڑے ناز و نعم سے پلا ہوا تھا، تو تو قیمتی ملبوسات پہنتا تھا، تو تو قیمتی خوشبوئیں لگاتا تھا، جدھر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے مصعب ابن عمیر گزر کے گیا ہے۔ ایک وہ تیری زندگی تھی کہ ملبوسات قیمتی پہنتا تھا، اور آج یہ وقت آیا ہے کہ جان دی ہے اور ایک چادر وہ بھی تمہارے لیے پوری نہیں۔ سر کی طرف سے ڈھانپ کے پاؤں کی طرف گھاس ڈالی گئی کہ پاؤں پر پردہ ہو جائے، پاؤں کے اوپر کوئی چیز تو آئے۔ فرمایا مصعب تیرے ان وفاؤں کا اور تیری ان محبتوں کا، تیرے اس پیار کا، تیری اس اتباع کا، تیری اس پیروی کا جو تو نے رسول اللہ کی ہے، مصعب تیرا رب بھی تجھے بدلہ دے گا۔ آج کیا حالت ہے، کس حال میں آئے ہو، مقتل میں، کہ ایک چادر بھی پوری نہیں ہے، اور اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون۔ کیا تعریفیں ہے، کیا انداز ہے۔ سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام نے پوچھا خباب کیا گزری تم پر جب سختیوں کا دور تھا، جب اللہ ہلا رہا تھا، جھنجھوڑ رہا تھا، جائزہ لے رہے تھا، امتحان گاہ میں تم لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا اور رب نگرانی کر رہا تھا، ایک ایک کیسے گزرے، خباب تم پر کیا گزری۔ سیدنا خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی آیا کہ مشرکین نے آگ جلائی، اور جب آگ کی طرح کوئلے سرخ تھے تو مجھے پکڑ کر کمر کے بل ان کوئلوں پر لٹا دیا، اور اللہ کی قسم ہے ایک مشرک آگے بڑھا اور اس نے اپنا پاؤں میرے سینے پر رکھ دیا، اور میں اپنے دل میں اپنے رب کو پکار رہا تھا،
اللہ امتحان میرا بھی شروع ہو چکا ہے، امتحان لے رہا ہے، نبی کی اتباع کا ذائقہ اور لذت میرے دل میں ڈال کے اب تو نے امتحان گاہ میں ڈال دیا ہے۔ رب العالمین مشرکین کے سامنے میں مذاق نہ بن جاؤں، ہمت نہ توڑ جاؤں، اللہ میری ہمتوں کو قائم رکھنا، حوصلے کو قائم رکھنا، میرے استاد کی طرف کوئی انگلی نہ کر دے کہ یہ تم نے طالب علم تیار کیے جو پہلے امتحان میں فیل ہوا۔ کہا اس مشرک کا پاؤں اس وقت تک میرے سینے پر رہا جب تک میرے کمر کی کھال جل نہیں گئی اور میرے جسم کی چربی پانی بن کر ان کوئلوں پر پڑی، اس وقت وہ کوئلے بجھے۔ یہ کہہ کر آپ نے قمیص کو اٹھایا اور حضرت خباب ابن ارد کی کمر سفید تھی، ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ کہا دیکھو رب نے ہمارا امتحان لیا، لیکن اللہ اس کھال کا کیا کرنا، یہ گوشت بھی حاضر، یہ کھال بھی حاضر، یہ چربی بھی حاضر، یہ ہڈیاں بھی حاضر، تیرے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ ایک ہی ہماری آرزو اور تمنا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ جو زمانہ گزر گیا اللہ اس میں جو غلطیاں ہوئی اس میں معاف کر دے۔ رب مسکرایا اور رب نے کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، نبی کے ساتھ صحابہ کو جمع کیا۔ کہا میرے محبوب اپنے صحابہ کو بتاؤ، اپنے یاروں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے رفقا کو بتاؤ، اپنے طالب علموں کے لیے رزلٹ آؤٹ کر دو۔ تمہارے رب نے امتحان لینے کے بعد اب رب نے یہ کہا ہے میں نے نبی کو بھی اپنی رحمت کے خزانوں میں بے شمار خزانے میں نے نبی پر برسائے، جس طرح میری رحمتیں نبی پر اترتی ہے۔ والمہاجرین والانصار، مہاجرین تم پر بھی اللہ کی رحمتیں، انصار تم پر بھی اللہ کی رحمت کی بارش آخری سانس تک ہوتی رہے گی۔ اور پھر رب نے کہا اس کا مطلب ایک اور ہے، اللہ نے معاف کر دیا مہاجرین کو بھی انصار کو بھی، کہ انصار اور مہاجرین تم نے کلمہ پڑھا، تم عمل بعد میں کرو گے، تم نے کلمہ پڑھا، اللہ اپنا عمل شروع کر چکا ہے، تمہارے وجود پر ایک گناہ کا ذرہ بھی باقی نہیں رہنے دے گا، تمہیں معاف کرتا ہی جائے گا، تمہیں معاف کرتا ہی رہے گا۔ اتنے لاڈلے ہیں، اس قدر لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار، ان کا پیار اللہ کے رسول کے دل میں رب نے خود ڈالا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب میرے رسول تمہارے رب کی رحمت ہے، یہ مجھے بڑے پیارے ہیں، یہ مجھے بڑے عزیز ہے، یہ مجھے بڑے محبوب ہیں، اس لیے آپ کے دل میں میں نے ان کے لیے نرمی ہی نرمی ڈال دی ہے۔ میرے محبوب سختی مت کرنا، جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، انہیں اپنے پاس سے مت اٹھانا۔ تمہارا رب گواہی دیتا ہے، تمہارا رب محمد الرسول اللہ والذین معہ، میرا محمد میرا رسول میرا پیارا سید الانبیاء، اور سید الانبیاء کو جو میں نے اصحاب دیے، جو دوست دیے، اشداء علی الکفار۔ اب دیکھیں یہ رب تعریف کر رہا ہے، یہ تمہارا رب تمہیں لکھ کر قرآن میں دے رہا ہے، یہ کافروں کے لیے سخت ہے۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم ہے، آپس میں دوست ہے، آپس میں ایک دوسرے پر مال و جال کو قربان کر دینے والے۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم، آپس میں تعلقات کو نبھانے والے، سنوارنے والے، ایک دوسرے پر جان دینے والے۔ اور اس کی مثال قیامت تک نہیں آ سکتی کہ جب صحابہ کرام نے وطن چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، اور رسول کریم علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ بار بار مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے تھے۔ وہ تو استاد تھے، سید الانبیاء تھے، نبیوں کا حوصلہ الگ ہے، نبیوں کا حوصلہ سب سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ کرام کی طرف تو دیکھیں نا، کوئی آپ کو اچانک کہے گھر چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، کچھ نہیں اٹھانا اور چلو یہاں سے اسلام آباد آپ نے پیدل جانا اور مڑ کے آنا ہے کہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کون اٹھے گا؟ مل چل رہی ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، اور میں نے اتنے پیسے لوگوں سے لینے ہیں، مال بھیجا ہوا ہے، رقم آنے والی ہے، یار گھر کو چھوڑ دوں؟ جو سفید داڑھی ہو رہی ہے، اب میں نے گھر کو تیار کیا، گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ کوئی کہے اچانک چھوڑ دو،
شہر ہی چھوڑ دو۔ بچوں کو آخری بار بوسہ دیا صحابہ نے، بیویوں سے ملے، اچھا اگر زندگی رہی اور رب نے چاہا تو واپس آئے گی، ورنہ تم بھی قربان، بچے بھی قربان، بیٹے بھی قربان، بیٹیاں بھی قربان۔ رسول اللہ نے بلایا ہے، جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے کہا میں نے ان کے امتحان لیے۔ اور چلے کس حالت میں گئے ہوں گے؟ کیا مدینہ تک جاتے ہوئے آنسو نہیں بہتے رہے ہوں گے؟ کیا مڑ مڑ کے مکہ کی طرف نہیں دیکھا ہوگا؟ لیکن کسی کی زبان سے شکوہ تو نہیں ملا، کسی کی زبان سے شکایت تو نہیں ملی ہے، کسی کی زبان پہ اللہ پر اعتراض تو نہیں ملا۔ یا اللہ پتھروں پر گھسیٹ لیا، کوئلوں پر لٹا دیا، بچوں کو ہم نے قتل کروا دیا، اللہ ابھی تیرے امتحان ختم نہیں ہوئے، اب شہر چھوڑنے کو کہہ رہا۔ اور گئے، اور رسول کریم علیہ السلام کی صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آئے، کہا کون اس کا بھائی بنے گا؟ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، بوڑھے صحابی ہیں، سردار ہیں اپنی قوم کے، لیکن بوڑھے ہو گئے، وجود میں وہ طاقت اب باقی نہیں۔ آپ نے فرمایا سعد ابن ربیع، عبد الرحمن ابن عوف کا میں تجھے بھائی بناتا ہوں۔ اب کہہ سکتے تھے یار میری تو اب عمر گزر رہی ہے، مجھ سے کیا لینا، جو پائی پونجی جمع کی ہے وہ کیسے دے دوں؟ کہا آؤ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے نا، یہ میرا مال ہے، 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، جو تجھے پسند ہو وہ حصہ اٹھا لو۔ عبد الرحمن ایک زندگی مکہ میں گزار آئے، مدینہ میں تنہا کیسے رہو گے؟ عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، اس سے تم نکاح کر لو، اللہ تمہیں اولاد بھی دے دے گا، اپنا گھر بناؤ، اپنا گھر بساؤ، مال تم آدھا آدھا کر دو، تمہاری مرضی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا نہیں میرے بھائی، مال بھی تجھے مبارک ہو، بیویاں بھی تیری ہے، بازار کا مجھے راستہ دکھاؤ، اللہ مجھے برکت دے گا، اس کے رسول کے لیے آیا ہوں۔ لیکن یہ سعد ابن ربیع کون تھے؟ کیوں اللہ نے اتنی تعریف قرآن میں کی؟ لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ اللہ ان کی عبادات کی بھی تعریف کرتا ہے۔ میرے محبوب ان کو اپنے پاس سے مت اٹھائیے گا، جو دن بھی سجدہ کرتے ہیں، رات بھی سجدہ کرتے ہیں، یدعون ربہم، تیرا رب کہتا ہے وہ تیرے رب کو پکارتے ہیں، اور تیرے رب کو ان کا پکارنا اچھا ہی بڑا لگتا، اتنا پسند ہے کہ میں نہیں گوارا کروں گا کہ میرا محبوب بے شک سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اور سید الانبیاء ہے، لیکن آپ کا ڈانٹنا بھی میں رب برداشت نہیں کروں گا۔ ان تطردہم فتکون من الظالمین، اور اگر آپ نے انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیا، شک نہیں میں آپ سے نبوت واپس نہ لے لوں اور آپ کو ظالموں میں سے کر دوں گا۔ انہیں نہیں اٹھانا، قربانیاں دیکھے۔ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ، جنگ احد ہے، بوڑھے ہو گئے تھے، عمر زیادہ تھی، زیادہ لڑ نہ پائے، 17 زخم تھے یا اس سے زیادہ گہرے زخم لگے ہوئے۔ ایک بوڑھا آدمی کتنا لڑ سکتا ہے، کتنی تلوار چلا سکتا ہے، کتنا دشمنوں کو روک سکتا ہے؟ ابو عبیدہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں قربانیاں کیا ہے۔ کل فاس ابو قتادہ، لوگ کہتے تھے جیسے یہ سے ہوتی ہے نا، کانٹے اس کے نکلے ہوتے ہیں، وہ کسی کو دیکھے کہ مجھ پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو وہ اپنے کانٹے بکھیر دیتی ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہے ابو عبیدہ اور ابو قتادہ کی ہم نے کمر کو دیکھا، ہمیں یوں ہی لگا جیسے سے ہوتی ہے، تیر ہی تیر لگے ہوئے تھے، تیر ہی تیر پیوست تھے، یوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ سامنے حضرت طلحہ ہے، تیر آتا ہے تو ہاتھ کرتے ہیں، تیر آتا ہے تو دوسرا ہاتھ کرتے ہیں، ہاتھوں پر تیر کوئی روک کے تو دکھائے کہ سامنے سے تیر آ رہا ہے، ہاتھ کرنا بڑی دل گردے کی بات، جگرے کی بات۔ اور پیچھے ابو قتادہ یوں ہے اور پوری کمر پر تیر ہی تیر پیوست ہے، لیکن گرے نہیں اور زبان سے نہیں نکلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو جائے۔
اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ آپ کے پروانے کی کمر پہ تیر کتنے برس چکے ہیں۔ جیسے سے ہوتی ہے اس طرح ہمیں تیر نظر آئے، کمر پر کوئی وجود، کمر کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پہ تیر نہیں لگا ہوا۔ اور سعد ابن ربیع، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یار پتہ تو کرو وہ میرا بوڑھا صحابی وہ سعد ابن ربیع کہاں ہے؟ جنگ ختم ہو گئی، سبھی میرے پاس موجود ہے، وہ کیوں نہیں آیا؟ ایک ایک کا نبی کو وہ خیال کیوں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، آپ کے رب کی رحمت ہے، ان کی محبت اللہ نے آپ کے دل میں خود ڈالی ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور میں پتہ کروں؟ ہاں تم جاؤ، اسے کہو رسول اللہ تمہیں بلا رہے، تمہارے لیے پریشان ہے، ان کی نگاہیں منتظر ہے۔ گیا میدان احد میں، لاشیں بکھرے پڑے ہیں، آواز دی سعد ابن ربیع کہاں ہو؟ زندہ ہو تو جواب دو۔ ایک بار کہا، دوسری بار سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار وہ صحابی چلا اٹھا، سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ تمہیں رسول اللہ یاد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ صحابی کہتا ہے ان لاشوں میں سے میں نے ایک ہاتھ کو لرزتے ہوئے بلند ہوتے ہوئے دیکھا، میں دوڑ کر گیا تو دیکھا سعد ابن ربیع زخموں سے چور پڑا، پاؤں پہ بھی کٹ لگے ہوئے، ٹانگوں پہ بھی کٹ اور پھٹ لگے ہوئے، خون بہہ رہا ہے، بہہ چکا ہے سارا۔ آخری لرزتی ہوئی آواز یہ تھی، کہتا ہے اللہ کے نبی کے صحابی اے کاش میرے قدموں میں اتنی جان ہوتی یا بازوؤں میں جان ہوتی، اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا رسول اللہ کے قدموں تک پہنچ جاتا، لیکن مجبور ہوں، یہ تم دیکھ رہے ہو آخری سانس چل رہی ہے، رسول کریم علیہ السلام کو میرا سلام کہہ دینا، اور میری قوم سے کہنا کہ میری قوم کا آخری بچہ ذبح ہونے تک اگر رسول اللہ کو کوئی زخم لگا تو قیامت کے دن رب کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ میری قوم سے کہنا سارے کے سارے مر جاؤ، کٹ جاؤ، لیکن اللہ کے رسول کی حفاظت کرنا۔ اور اس کے ساتھ ہی روح پرواز کر جاتی۔ وہ واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بوڑھا صحابی وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، چل نہیں سکا، آ نہیں سکا، قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکا، اور اس نے اپنی قوم والوں کو یہ پیغام بھیجا ہے، اپنے آسمان کی طرف چہرہ کیا، اللہ کیسے لوگ تو نے اپنے نبی کو دیے؟ یا اللہ ایک قوم موسیٰ تھی جس نے ایر قتال کے وقت کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب لڑے، ہم کیوں لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یا اللہ یہ کیسے لوگ مجھے دیے جو آخری سانس پہ نہ بیوی کو کوئی پیغام، نہ بچوں کو کوئی پیغام، نہ وراثت کی کوئی بات، نہ کوئی مال و جمال کی بات، نہ کوئی یہ بات کہ وہ کیسے رہیں گے۔ یا اللہ پہلا لفظ، پہلا نام بھی میرا، آخری نام بھی میرا، آخری سلام بھی مجھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دفنایا، ایک صحابی کے ساتھ دو صحابہ قبریں بنی، اور یوں ہاتھ اٹھائے، اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں اس سے راضی تھا، اللہ اس نے بڑا خوش کیا، اس نے آنے والوں کو جگہ دی، اپنی قوم اور قبیلے کا سردار تھا، یا اللہ تیرا محمد اس سے راضی ہے، تیرا محمد تجھ سے التجا کرتا ہے، اس سے راضی ہو جا، اس سے خوش ہو جا اللہ، قبر کی کوئی سختی نہ آئے، قبر کی دیواریں مل نہ پائے۔ سعد ابن معاذ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور تمہیں پتہ ہے اللہ نے اسے جنت کا رومال تحفے میں دیا، جنت کا رومال تحفے میں دیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ صحابہ کون ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ، نبی علیہ السلام پر اللہ قرآن اتارتا ہے، اور تاریخ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کائنات میں کسی نبی کی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ ان کے جیتے جی اللہ نے کہہ دیا ہو میں ان سب سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے قیامت کے دن اپنے انعامات کو دیکھ کر۔ یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، یہاں تک کہ ابو بکر کے لیے زمین پر رب کے فرشتے اتر آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام ابو بکر نے سارا مال دے دیا، تجارت کے قافلے سارے دے دیے،
اونٹ سارے قربان کر دیے، غلہ سارا قربان کر دیا، گھر کا سارا ساز و سامان لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آج ابو بکر اس نے کانٹوں سے اپنے دامن کو سیا ہوا ہے، ایک قمیض پہنی ہے، بٹن نہیں ہے، بٹن کی جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول میں رب سے اجازت لے کر آیا ہوں، رب نے بھیجا ہے، ابو بکر سے پوچھ دیجئے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو اس حال میں پہنچ گیا، تیرا بڑا کڑا امتحان لیا۔ ابو بکر آئے، ابو بکر تیرا رب پوچھتا ہے تو اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ کیا چاہیے؟ ابو بکر کی چیخیں بلند ہوئی، اللہ کے نبی اللہ مجھ سے پوچھتا ہے، میں اللہ سے راضی ہوں یا نہیں؟ آپ اس فرشتے سے کہیں وہ اللہ سے پوچھے اللہ ابو بکر سے راضی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اللہ راضی ہو جائے، میری کیا بساط، میری کیا اوقات، مجھ سے رب پوچھے میرا ابو بکر مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ آپ اس سے پوچھ دیجئے کیا چاہیے اس کو۔ ایک صحابی ہر وقت رسول کریم علیہ السلام کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، رات گزر جاتی ہے، او بھائی تو نے کیوں ٹیک لگائی ہے؟ تیری بیوی نہیں ہے، تیرے بچے نہیں ہیں، تیرا گھر بار نہیں ہے، تیرا کاروبار نہیں ہے، تو کیا یہاں ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے حسرت یہ ہے رات کا وقت ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی ضرورت آن پڑے، اللہ کے نبی اندھیروں میں نہ نکلیں، میں اٹھ کر کہوں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ کا چوکی دار ہوں، آپ کا پہرے دار ہوں۔ یار میں تو بیٹھتا ہی اس لیے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے اندھیروں میں کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، میں تو رات ہی اس لیے قربان کر رہا۔ نبی علیہ السلام کو وضو کروا رہا ہے، آپ نے فرمایا یار بڑی تو نے خدمت کی ہے، رسول کا دل راضی کیا ہے، محمد عربی کا دل راضی کیا ہے، یار تجھ سے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، چل بتا، وضو کرتے ہوئے آپ نے پوچھا یا وضو کر لیا، چل بتا میرے خدمتگار تو کبھی بولا ہی نہیں ہے، بس میرے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے، تو جو بولے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں پر رب سے تمہیں لے کر دوں گا، بولو کیا چاہیے۔ آفر کتنی بڑی ہے، مال مانگ سکتے تھے، آج کے کتے بھونکتے ہیں، کتوں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو ان صحابہ کو کہتے ہیں مال لینے کے لیے آئے تھے، مال لینے کے لیے، مال کی ہرس تھی، نعوذ باللہ، روٹیاں کھانے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے۔ آپ نے شاید الفاظ سنے نہ ہو، یہ دنیا جہان کے سب سے ذلیل و کمینے کتے جو ہیں، کتوں سے بھی بدتر وہ لوگ جو یہ کہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس یہ لوگ کوئی جان دینے نہیں آئے تھے، روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تھے، انہیں کوئی کام کاج نہیں تھا، اور جنہوں نے اپنے ملکوں کو چھوڑ دیا، شہروں کو چھوڑ دیا، چلتے کاروبار کو چھوڑ دیا، اور ماں باپ کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، کہا محمد چاہیے یا دنیا چاہیے، انہوں نے دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھا اور کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی طرح سب چلتا کاروبار چھوڑ کر جسم کے کپڑے اتار کر چل پڑے کہ یہ جسم کے کپڑے بھی لے لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا، پہنچنا ہے، دنیا کا جو لینا ہے لے لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا۔ اور لوگوں آج دنیا میں کوئی کہے تو صحیح، آج کے ملنگ اور بابے اور جعلی پیر اور جعلی مرشد جو بنے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری جنت پکی ہے، تمہارا بیڑا پار ہے، دنیا میں کوئی ہے ایسا، اور اسے خود نہیں پتا وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اعزاز ملا تو اصحاب الرسول کو ملا کہ نبی کی زبان نے جسے جنتی کہہ دیا، اصل میں نبی نے نہیں کہا، رب نے نبی کی زبان رسالت کو خود حرکت دی ہے کہ آپ انہیں کہہ دے کہ یہ جنتی ہے، آپ انہیں کہہ دے کہ میری جنت ان کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام ایک صحابی ہے، جنازہ اٹھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے، اتنا ہلکا جنازہ، اتنا ہلکا، یا رسول اللہ پتہ نہیں چل رہا چارپائی پہ میت ہے ابھی کہ نہیں، آپ کے آنسو بہہ رہے، آپ نے فرمایا میت چارپائی پر ہی ہے،
جو تم نے کاندھے دیے ہوئے ہیں تمہیں بوجھ اس لیے محسوس نہیں ہو رہا، 70,000 فرشتہ اترا ہوا ہے جو تمہارے ساتھ چل رہا، اور تم نے کندھا نہیں دیا، اللہ نے 70,000 فرشتہ اتارا۔ جاؤ اس صحابی کی میت کو کندھا دو اور نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام انگلیوں پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ایڑی زمین پہ نہیں لگ رہی، یہ بھی جنازے کا موقع ہے یار۔ اللہ نے اس سے پہلے ہی معاف کر دیا جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں اور ضمانتیں رسول اللہ نے دی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڑی زمین پہ کیوں نہیں لگا رہے ہیں، آپ انگلیوں کے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا کروں، جدھر دیکھتا ہوں اللہ کے فرشتے ہی فرشتے ہیں، پاؤں رکھنے کی تو جگہ نہیں مل رہی، پاؤں کیسے رکھوں؟ جہاں پاؤں رکھنا چاہتا ہوں وہاں اللہ کے فرشتے کو دیکھتا ہوں۔ یار اس کے لیے تو رب نے بڑے فرشتے اتار دیے، اور جن کی نماز جنازہ کے لیے اللہ فرشتہ کو اتار دے، جن کی میت کو کندھا دینے کے لیے اللہ کے فرشتے اتر آئے، آج انہیں کہا جائے صرف روٹی کے لیے بیٹھے تھے، یہ بات یا آج بھی کوئی نہ کوئی ایسا خدا کا نام ہے کبھی بات کرے نہ، علماء کو کر دی جاتی ہے، طالب علموں کو کر دی جاتی ہے، شاید امام مسجد بھی اس رگڑے میں آ جائے کہ کام کوئی نہیں، کام کاج کوئی نہیں، تمہاری روٹی لگی ہوئی ہے کھاتے رہو۔ یار یہ طالب علم مدارس والے یہ چندہ مانگ رہے، پیسے لے، روٹی کے علاوہ کام نہیں۔ ان مشرکین کی طرح بات مت کرے کہ جنہوں نے اصحاب الرسول کو کہا تھا، اصحاب صفہ کو، کہ جان دینے کی کوئی بات نہیں ہے، روٹیاں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ان لوگوں کو اللہ نے وہ موت کتوں کو بھی نہیں دی جو موت اللہ نے ان کو دی ہے، بدترین موت مرے جو اللہ اور اس کے رسول اور اصحاب الرسول پر بات کرے، یا جو دین پھیلانے والوں پر ایسا کوئی تمسکر اڑائے، مزاحیہ بات کرے، طنزیہ انداز میں کلام کرے، وہ سوچے میری موت کیسی ہوگی۔ میں نے بات اس کو نہیں کی ہے، اس کے بعد تو قرآن ہے، اس کے بعد تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مصلی پر کھڑا ہے، یہ صف پہ بیٹھا ایک چھوٹا سا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس کے باپ کو تو کہہ دیا کہ تمہیں اور کوئی کام نہیں ملا، حافظ ہی بنانے لگے ہو۔ اب یہ ساری زندگی کچی روٹی اور پکی روٹی کرتا رہے گا، لیکن پتہ نہیں یہ الفاظ مشرکین کے ہیں جو اس کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی موت کو دیکھے موت کیسے ہوتی۔ جمعہ سے 2 منٹ پہلے فاروق بھائی کو میں نے ایک بات کی تھی، میں پھر سناؤں۔ لوگوں 2 چیزیں ہیں کہ آپ دین پر عمل کریں جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن جن کی تعریف میں اللہ نے قرآن بھر دیا ہے، خدا کے لیے کبھی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے جسے اللہ کائنات کا ملعون قرار دے چکا ہو کہ سب سے بڑا لعنتی وہ ہے جو نبی کے کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھائے، اور وہ امیر و غریب ایک طرف، نبی نہ صحابی ہے، نبی نہ، اور رسول کریم علیہ السلام کے پاس آ رہا ہے، نابینا آدمی ہو تو بولتا تو ہے ہی نا، نظر تو نہیں آ رہا یار رسول اللہ کہاں ہے، یار اللہ کے نبی کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے پیشانی پر شکن آ گئی، یہ بول رہا ہے میں ان سے بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ سردار ایمان لے آئیں، اسلام کو تقویت ملے، فائدہ ہو، ادھر نبی کی پیشانی پر شکن پڑی، صحابی نابینا ہے، پلے بھی کچھ نہیں ہے، مالدار بھی نہیں ہے، دولت کا تصور ہی نہیں ہے، دولت کسے کہتے ہیں، ادھر شکن پڑی، یعنی کائنات کا سب سے غریب صحابی کہہ لے، جس کے پاس دنیا کی دولت بھی نہیں ہے، آنکھوں کی دولت بھی نہیں ہے، پیشانی پر شکن پڑی، جبریل قرآن لے کے آ گیا اور بڑی تگڑی کو نصیحت لے کر آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے دیکھا اور چہرہ کیوں پھیر لیا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ یار کتنی آیات اس صحابی کے لیے اتری جس کے پاس دنیا کی دولت کا ایک سکہ نہیں، آنکھوں کی دولت بھی نہیں ہے، کپڑے کس حال کے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا،
پاؤں ہاتھوں پر مٹی ہے، وہ نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا ہے، مفلوق الحال صحابی. اور اللہ نے قرآن کی مسلسل کتنی آیات اتاری، اپنے نبی کو ڈانٹ دیا. آپ نے دیکھا چہرہ کیوں پھیرا؟ کیوں چہرہ پھیرا ہے؟ اس لیے چہرہ پھیر لیا کہ آپ کے پاس ایک نبی نہ آیا. آپ نہیں جانتے کہ اس کا دل روشن ہے، وہ آپ کی محبت میں آپ کی طرف بڑھ رہا ہے کہ آپ اس کو کوئی نصیحت کرے. وہ میرے سامنے جھکنے والا ہے، وہ بنا آنکھوں کے میرے سامنے رونے والا، وہ بنا آنکھوں کے مجھ سے خوف رکھتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام لرز کر رہ گئے، یا اللہ یہ تمہیں اتنے پیارے، ایک نابینا صحابی کے لیے اتنی آیات اتاری. ساری زندگی آپ فرماتے رہے، ابن مکتوم تیری وجہ سے رب نے مجھے ڈانٹا ہے. ابن مکتوم یار تجھے دیکھ کر میری پیشانی پہ شکن کیوں آئی؟ وہ کہ اللہ خود کہے کسی بھی میرے صحابی کو آپ اپنے پاس سے مت اٹھائیے گا. آج دنیا کے لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں، اور ان کا سیزن آنے والا ہے، سیزن جس میں زبانیں گز گز لمبی ہوتی ہے، سیاہ دل اور سیاہ زبانیں، اور جہنم کا وہ سب سے گہرا طبقہ ہے. انشاءاللہ وہ مکمل طور پر، قطعی طور پر وہ جہنمی کیوں ہے کہ صحابہ کو برا کہہ کے نبی کا دل دکھایا ہے، نبی کو برا کہہ کے رب کو دکھایا، انہوں نے رب کو تکلیف دی. من اذاہم فقد اذانی، جس نے ان کو تکلیف دی میرے صحابہ کو، اس نے میں محمد کو تکلیف دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کو بات رہ جاتی. ومن اذانی، اور لوگوں جس نے مجھے تکلیف دی فقد اذى اللہ، اس نے اللہ کو رنج پہنچایا، اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. صحابی کی بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ رب تک جا پہنچتی. یہ وہ ہے جو چلتے پھرتے جنتی ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایک پاؤں ٹانگ کو رسوں سے باندھ کر ایک اونٹ کے ساتھ باندھا ہے، دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کی طرف باندھا ہے، دونوں کا اس نے رخ مشرق و مغرب کی طرف کر دیا، اپوزٹ سائڈ پہ، مخالف سائڈ پہ. یار عورت ہے، بوڑھی ہے، ابو جہل چہرے پہ بت مار رہا ہے، دانتوں سے خون نکل رہا ہے، چہرے پہ تھپڑ مار رہا ہے. بوڑھا آدمی کتنی برداشت رکھ سکتا ہے؟ کہا سمیہ ایک بار تو کہہ دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرتی ہوں. کہا نہیں، اس کے بتوں پر تھوک دیا. ابو جہل نے کہا تمہاری ٹانگوں کو باندھ دیا گیا ہے، ذات بھی عورت کی ہے، نازک ہے، لیکن ہمت دے کے کہا ان اونٹوں کو اپنا نیزے کی انی ماروں گا. اور یہ اونٹ ہے، اونٹ بڑا طاقتور جانور ہے، سمیہ یہ دوڑیں گے تمہارے دو ٹکڑے ہو کر گر جائے گی، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف جائے گا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف جائے گا. وقت ہے کیا کہا نہیں جا سکتا. آج کہتے ہیں جی مجبور ہو تو چلے جی مصلحتاً کہہ لے. صحابہ کے لیے مصلحت کیوں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے مصلحت کہاں کی؟ اور وہ ظالم حضرت سمیہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ وہ اللہ ہی ایک ہے، نبی نے جو پڑھایا ہے وہی ہم نے سیکھا ہے، وہی ہم نے مانا. اور وہ شرمگاہ میں نیزہ مارتا اور اونٹوں کو دوڑنے کا وہ مارتا ہے، برچھی ان پر نیزے کی انی مارتا ہے، دو ٹکڑے ہو کر گر جاتے ہیں. حضرت عمار و یاسر کو دیکھا، حضرت یاسر کو دیکھا ہے، بوڑھے صحابی ہے یار، اور جوان بیٹا ہے، باندھا ہوا ہے، اور کیا کیا ستم ڈھائے جاتے، بیان نہیں کی جا سکتے، ممبر پر کھڑے ہو کے وضاحت نہیں کی جا سکتی. آپ علیہ السلام گزرے اور بس یہ فرمایا شاید کانوں تک بات پہنچ جائے. آپ علیہ السلام نے آہستہ سے کہا اسبرو یا آل یاسر، آل یاسر صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑنا، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کر لیا ہوا، تم ابھی زندہ ہو، جان نہیں نکلی، لیکن میری بات پر یقین رکھنا، تمہارے زندہ ہوتے ہوئے رب نے تمہیں جنت دے دی ہوئی ہے، بس تھوڑا صبر رکھنا، جان نکلے گی رب کی جنت میں پہنچ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں اللہ کے رسول نے انہیں جنتی قرار دیا ہے. آج ان پر بات کرنا نعوذ باللہ اپنے آپ کو کافروں سے بدتر کرنا ہے، اور وہ شاید
آج کے لوگ جس طرح بات کرتے ہیں یوٹیوب بھری پڑی ہے، مکہ کے مشرک بھی اس طرح بات نہیں کرتے تھے، لیکن جو بدترین موت صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو آئی، وہ بدترین موت آج بھی ان کی منتظر ہے جو کسی ایک صحابی پر صحابیہ پر بات کریں۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفعت اور ان کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی، آگے بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔